اچھا، خواتین کے لیے کچھ جس طرح پرابلمس ہوتے ہیں آج کل کافی کامن ہے، پی سی او ایس کا پرابلم، جی ہارمونل امبیلنس، اس کا فوڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیے آج کل جو چکن، پولٹری، اڈلٹریٹڈ ملک اور مطلب پولٹری جو ہے، دیسی مرغی نہیں، دیسی مرغی از آل ٹوٹلی فائن اینڈ ویل. اب اس میں آرسینک، مرکری ڈالا جاتا ہے، وزن بڑھایا جاتا ہے. خیر لاسٹ 2-3 سال پہلے میں نے اور ایک ڈی جی صاحب نور المین میگل، ہم لوگوں نے کچھ پروگرامس کیے تھے، پراپر ایک کمپین چلائی تھی. اس میں جو ملک والے ہیں ان کو بھی ایکسپوز کیا تھا، جو پولٹری والے ہیں ان کو بھی کچھ سیدھا کیا تھا کہ دیکھیں انسان کی جو صحت ہے اور اس کی ہیلتھ ہے وہ ان کے گھر والوں کا ساسا ہوتی ہے، اسیٹ ہوتی ہے. تو آپ کسی بھی کی زندگی کے ساتھ ایسے مت کھیلیں کہ اس میں ایسے ان نیچرل ایڈیٹیوز، کلرنٹس، فلیورز اور چیزیں ڈالی جائیں جس سے آپ مطلب موت کے قریب ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں مطلب ویسے تو وہ ایک بات ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، پر یہ کہ یہ اگر مالکان جو آنرز ہیں، جو اس ٹائم ایڈمنسٹریٹو جو بیٹھا ہوا ہے ایڈمنسٹریٹر، اس کو اگر یہ چیز ریئلائز ہو جائے کہ ہم نے کہاں پہ بہتری کرنی ہے، ہم نے آنیسٹی کہاں پہ دکھانی ہے، کیونکہ ہر انسان جو کہ چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے تو وہ جواب دہ ہے. ابھی ٹھیک ہے نہ ہو پر یہ کہ رسپانس پہ جواب دے. تو ون مسٹ بی ویری کیئرفل کہ آپ لوگوں کو کیا کھلا رہے ہیں. مطلب یاد ہوگا آپ کو ایک دفعہ یہ ٹی وائٹنر تھا، تو یہ ہارمونس جیسے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے یا پھر اس کے علاوہ جو ہارمونل امبیلنس ہے. اور آپ حیران ہوں گے، میرے پاس ایسے ایسے کیسز آتے ہیں، 17-18 سال کی بچیاں، لڑکے جن کا 130-160 kg ویٹ ہے. وہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے بڑا کھایا ہوا ہے، وہ ہارمونل امبیلنس ہے. اچھا اس کے لیے ان کو چلو ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا، T3 T4 کروا لو، اس کے بعد وہ پھر آ گئے. اب وہ ان کو اب جو اس کے لیے ڈائٹ پلان دیا جاتا ہے اس میں کئی چیزیں اومیٹ ہے. گرین لیفی ویجیٹیبلس نہیں دینی، آپ بلیک کافی نہیں دے سکتے، آپ کئی اور چیزیں جو نہیں دے سکتے. بڑا کیلکولیٹو سا ڈائٹ پلان ہے. تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو آپ کی پلیٹ میں، جو آپ کی ڈائٹ میں جو خوراک ہے وہ زیادہ سے زیادہ آرگینک ہو، نیچرل ہو. اگر آپ دودھ بھی منگوا رہے ہیں تو آپ اس کے پیچھے سے سورس جا کے چیک کریں کہ کیا یہ کس جگہ سے آ رہا ہے، ملاوٹ تو نہیں ہے، مطلب کتنا کیسین، لیکٹیٹ، لیکٹوز کتنا اس میں اوریجنل ہے. پھر اچھا آدھے لوگ تو ٹھیک ہے وہ ٹریولنگ میں مائیں بچوں کو ڈبے والا دودھ اور یہ جوسز اور ڈبے والی جو چیزیں ہیں، آئی ایم ناٹ اگینسٹ دیم بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ کیونکہ ہم جنرل پبلک سے مخاطب ہیں، تو میں جسٹ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو اسیسمنٹ ہے وہ ہمیشہ آپ کی اپنی ہوتی ہے. اسیسمنٹ کے لیے کبھی آپ کو کوئی فیکٹری اور کوئی چیئرمین آنر یہ نہیں بتائے گا کہ یہ میں ایڈ کر رہا ہوں. تو آپ کو اپنی صحت کا خود خیال ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ نیچرل چیزوں پہ رہیں، نیچرل غذاؤں پہ رہیں. اور اس میں ہمارے پاس فروٹس، ویجیٹیبلس بھی ہیں، اور اگر دودھ، دہی، انڈا اور اگر گوشت ہے تو اس کو بھی مطلب صحیح سورس سے استعمال کریں. اور اگر آپ نے کرنا ہی ہے زیادہ نہ کریں، اگر آپ نے کرنا ہے تو تھوڑی اماؤنٹ میں کر لیں، کیونکہ ٹھیک ہے جیسے اب مطلب زہر ہے، تھوڑا تھوڑا بھی ہے تو اب لے تو رہی ہیں تو کچھ تو اس کے ریزلٹس ہوں گے نا. اچھا، فوڈ اور میڈیسن کا آپس میں کتنا تعلق ہے؟ فار ایگزامپل ایک بندے کو ایک مسئلہ ہوا ہے، وہ صرف میڈیکیشن سے اس کا ٹریٹمنٹ لے، یا ایز اے نیوٹریشن آپ یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں میڈیکیشن تو لے لیکن اگر ساتھ میں وہ فوڈ کو بھی کیئر کرے گا کہ کون سی چیز لینی ہے، کتنے مقدار میں لینی ہے، تو تب اس کا ٹریٹمنٹ بہتر ہو جائے گا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف فروٹ سے ہی یا صرف فوڈ سے ہی کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے؟ جو آپ بات کریں اس کو بولتے ہیں فوڈ اینڈ ڈرگ انٹریکشن. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس نے صبح ایک ہول ویٹ چپاتی لی ہے، ساتھ کوئی نہ کوئی سالن چیز لے لی ہے، اس کے ساتھ وہ کوئی اپنی میڈیسن بھی لے رہا ہے. اب یہاں پہ فوڈ بھی آ گیا، ڈرگ بھی آ گیا. ان کیس مطلب جیسے مطلب یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تو اگر آپ کو نہیں نو ہاؤ نالج نہیں ہے کہ میں نے کھانے میں کیا کھایا تھا اور میں میڈیسن میں کیا چیز جا رہی ہے، لائک کوئی اگر خون پتلا کرنے والی کوئی ٹیبلٹس لے رہے ہیں کولیسٹرول کم کرنے کے لیے، اور آلریڈی وائٹامن سی بھی زیادہ یوز کر رہے ہیں اور آلریڈی خون پتلا کر رہی ہے، کیونکہ بلڈ تھنر جو ہے نیوٹریشن میں بھی بلڈ تھنر چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسے پومگرینیٹ جوس ہے، سٹرس فروٹس ہیں یعنی یہ چقندر، مالٹا، اس کے علاوہ یہ چیزیں لیمنز ہیں، لائمز وغیرہ. تو اگر آپ وہ بھی لے رہے ہیں اور ساتھ میں آپ بلڈ تھنرز بھی لے رہے ہیں، تو آپ کو نوز اور ماؤتھ اور ہر جگہ سے یو بلیڈ لائک اینی تھنگ، اس میں بھی اگر کوئی کلاٹ پھنس جاتا ہے سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے. پھر اس سچویشن میں ایمرجنسی والے جو ہے وہ سیدھا وائٹامن کے کا انجیکشن لگاتے ہیں بلڈ کلاٹنگ اس کو روکنے کے لیے. تو یہاں پہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو ڈرگ نیوٹرینٹ انٹریکشن ہے، فوڈ کا اور ڈرگ کا جو انٹریکشن ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ ایون میڈیسن بھی کھا رہے ہیں
تو اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ آلریڈی آئرن جنریٹڈ تھنگس لے رہے ہیں اور اوپر سے آپ اور آئرن لے رہے ہیں, اس میں پھر آپ کا آکسیجن لیول کم ہوتا ہے, آپ کا سانس بند ہے, ٹیریوسیکلوروسس, آپ ہارٹ پیشنٹ, مطلب ینگ بچے ہیں پر آج کل تجربات کی نظر ہوئے ہوئے خود پورے تجربے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, مطلب کوئی پروٹینس بھی لے رہے ہوتے ہیں اور پھر ساتھ پروٹینس کھا بھی رہے ہوتے ہیں, انجیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, دین دے گاٹ انٹو دی پرابلم, کیونکہ وداؤٹ کنسلٹیشن تو آپ پرابلم میں آتے ہیں.